عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بہت زیادہ کھولا اور اللہ نے اتنی وسعتیں عطا فرمائیں کہ جس کو دیکھ کر بعض اوقات جو ہے یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی افسانہ پڑھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے جو بندہ مستقل ہجرتوں میں ہو، تکالیف میں ہو، مصائب میں ہو، تو وہ پھر کوئی کاروبار تو جم کے کر بھی نہیں سکتا. تو حبشہ کی طرف ہجرت کی، حبشہ سے پھر واپس آئے تو پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی. اور مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے مشرکین کی طرف سے ایک شرط لگائی جاتی تھی جو میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ جو بھی مال والے لوگ ہیں وہ اپنا مال لے کر نہیں جائیں گے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف سے بھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ کے پاس جو بھی مال ہے وہ سارا کا سارا آپ چھوڑ دیں اور آپ بھلے ہجرت کر جائیں. تو انہوں نے ہجرت کر لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی کو آپس میں بھائی بنا دیا کرتے تھے، اور انصاری صحابہ پر یہ لازم کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے مہاجر بھائیوں کا اس وقت تک تعاون کریں، ان کو سپورٹ کریں جب تک کہ وہ اپنے قدموں پہ، اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بنایا گیا حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر پیشہ آدمی تھے اور اللہ نے ان کو اچھا نوازا ہوا تھا مالی وسعتوں سے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بڑی عجیب قسم کی بات کی. تاریخ میں اس طرح کے جملے اور اس طرح کے الفاظ ہمیں نہیں ملتے. انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے مجھے مال بڑا دیا ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آدھا کاروبار تمہارا، آدھا میرا. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے بیویاں بھی 2 دی ہیں. ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، تم بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے ہو. ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، جب اس کی عدت پوری ہوگی اس کے بعد تم اس سے نکاح کرنا. اور میرے 2 گھر ہیں، اس میں سے ایک گھر آپ کا، ایک گھر میرا. یہ وفا کی وہ داستان ہے کہ تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی. اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جیسی اینک لگا کے دیکھیں گے ویسا آپ کو نظر آئے گا. اب بعض لوگ جو ہر وقت الٹا سوچتے ہیں اور الٹا دیکھتے ہیں، انہوں نے اس میں کیا کہا کہ نعوذ باللہ کہا یہ انصار جو تھے نا یہ پیچھے سے یہودی ہیں، اور یہودیوں میں چونکہ اس طرح کے معاملات چلتے تھے تو اس لیے انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی کہ ایک بیوی آپ کی. حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا میں طلاق دیتا ہوں، ان کی عدت پوری ہو جائے پھر شرعی اعتبار سے آپ نکاح کر لیجئے. تو یہ کوئی ایسی غلط بات نہیں تھی. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ دیکھو سر چھپانے کے لیے تو مجھے گھر کی ضرورت ہے، آپ کی پیشکش میں قبول کرتا ہوں. اور باقی جو آپ نے 2 باتیں کی ہیں تو اس میں آپ سے صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ مجھے آپ بازار کا راستہ دکھا دیں. بازار ہے کہاں؟ واہ اللہ. صبح جب آپ جائیں کام پر تو مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں. صحیح. کوئی سرمایہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، کوئی مدد نہیں چاہیے، میں خود ہی کروں گا. اللہ اکبر. شام کو جب یہ واپس آئے ہیں کچھ گھی اور کچھ پنیر نفع کے طور پر لے کر آئے. اچھا، پہلے دن گئے اسی بازار میں ایک جگہ سے چیز لی، دوسری جگہ پہ نفع کے ساتھ اس کو بیچا. جس سے خریدا اس کو کہا کہ بھئی یہ چیز اگر بک گئی تو اس میں تمہارا جو پیسہ ہے وہ میں تمہیں لوٹا دوں گا. بغیر کسی سرمایے کے زیرو سے انہوں نے کاروبار شروع کیا. اور جب وہ شام کو واپس گھر آئے تو کچھ گھی اور کچھ پنیر اپنے ساتھ نفع کے طور پر بچا کے لائے. اس کے بعد پھر اللہ نے جو وسعتیں ان کو عطا فرمائی ہیں، چند مہینوں کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو ان کے کپڑوں پر وہ رنگ والی خوشبو لگی ہوئی تھی. مردوں کے لیے وہ جس میں خوشبو ہو رنگ نہ ہو، اور خواتین کے لیے وہ کہ رنگ ہو مگر خوشبو نہ ہو. یہ شریعت کی تعلیم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو محسوس فرمایا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے ایک انصار کی خاتون سے نکاح کر لیا ہے. صحیح. بڑا عجیب سبق ہے اس واقعے میں. اچھا. ایک تو جو رہبر اور رہنما ہے اس کو کبھی اپنے ماتحتوں کے حالات سے، ان کے خاص طور پہ اخلاقی حالات سے، لین دین کے معاملات سے بے خبر اور لا تعلق نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے. صحیح ہے. ہزاروں صحابہ خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی محسوس کر رہے ہیں کہ آج عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑوں پر جو خوشبو لگی ہوئی ہے یہ تو غیر شادی شدہ ہے، اور سوال کر رہے ہیں. دوسرا سبق اس میں یہ ہے
کہ شادی بیاہ کو جس طرح ہم نے ایک بہت بڑا ہوا بنا دیا ہے اور مہینوں سے جناب اس کے لیے پھر تیاریاں ہو رہی ہیں، پھر لاکھوں روپے، اور اگر نہیں ہے تو پھر بینکوں سے قرضے، سود پہ قرضے لیے جا رہے ہیں، مکان کے جناب کاغذ رکھوائے جا رہے ہیں، پھر اس سود کو جو ہے وہ ادا کرنے میں دو دو نسلیں خوار ہو جاتی ہیں، اور اس کا پھر نتیجہ جو نکلتا ہے اولاد بھی نافرمان، اور پھر گھر کے معاملات تقریباً 6 مہینے کے بعد مفتی صاحب کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی کیا کریں اب، سوائے طلاق کے کوئی چارہ ہی بستا نہیں ایسے ہی۔ عبد الرحمن ابن عوف اتنے مالدار صحابی ہیں، لیکن انہوں نے نکاح کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے نہیں بلایا۔ اس میں یہ بھی سبق ہے کہ بعض مذہبی اور دینی پیشوا جو اس بات پہ اپنے ماتحتوں سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی ہم سے نکاح کیوں نہیں پڑھوایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا بالکل بابرکت نکاح اور کس کا ہو سکتا ہے، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے ان کو بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکوہ نہیں فرمایا کہ تم نے کیوں نہیں بلایا، بلکہ کہنے لگے عبد الرحمن اچھا کیا ہے، ولیمہ کر لینا اگرچہ ایک بکری سے کیوں نہ ہو۔ پھر انہوں نے صحابہ کرام کا اور پھر پوچھا کہ مہر دے دیا، مہر دے دیا، انہوں نے کہا ہاں میں نے جو ہے سونے کی ایک ڈھلی، ایک بلاک مہر کے طور پر اس کو دے دیا ہے۔ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔